واقعہ فیل۔ اورا شوا حفشی نے جب دیکھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا چرچ تیار کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی طرف پھیر دیا جائے، مگر جب اس کی خبر بنو کنعان کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت چرچ کے بھیتر گھس کر اس کے قبلے پر پخانہ پوت دیا۔ اورا کو پتہ لگا تو بہت بگڑ گیا اور 60,000 ایک بھاری فوج لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی چنا تھا۔ فوج میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ اورا یمن سے دھاوا بولتے ہوئے مسسم پہنچا اور وہاں اپنی فوج کو تیار کیا اور ہاتھیوں کو تیار کر کے مکہ میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلف اور مینا کے درمیان پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھ سکا۔ ہاتھی کا رخ اگر کعبے سے ہٹ کر یہاں سے یا وہاں کرا جاتا تھا تو ہاتھی دوڑنے لگتا تھا، اور جیسے ہی ہاتھی کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرا جاتا تھا ہاتھی بیٹھ جایا کرتا تھا اور بالکل نہیں اٹھتا تھا۔ اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے فوج پر ٹھکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا کمری اور ابابیل جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکڑیاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکڑیاں چنے کے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے شریر سے آر پار ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کنکڑیاں ایسی تھیں جس کو لگ جایا کرتی تھی اس کے شریر کے آر پار ہو جایا کرتی تھی۔ مگر سینا میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر آدمی دوسرے کو رونتا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پورے جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوجے جیسے ہو گئے۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ اورا کے حملے کے موقع پر مکہ میں رہنے والے ڈر گئے اور یہاں وہاں پہاڑیوں میں بکھر گئے۔ جب فوج پر عذاب نازل ہوا تو اطمینان سے اپنے گھروں پر آ گئے۔